اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتیار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ کل ہم نے اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اب آپ یہاں آگے سے سماعت فرمائے کہ امام مسلم کی شہادت کے بعد کیا ہوا۔ جب امام مسلم کی شہادت ہوئی، جب امام مسلم نے گورنر ہاؤس کو گھیرا تھا تو اس وقت آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے یہاں بھیج دیا تھا اور اپنے دونوں شہزادوں کو سمجھا دیا تھا کہ آپ کو وہیں پر رہنا ہے اور باہر نکلنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ اب جب امام مسلم کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام مسلم تنہا کوفہ میں نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کے دونوں شہزادے بھی آئے تھے، محمد اور ابراہیم بھی ساتھ میں آئے تھے۔ تو ابن زیاد نے اعلان کیا اور بات لوگوں کے درمیان یہ رکھی کہ اگر کسی نے ان دونوں شہزادوں کو اگر پناہ دی گئی، اگر اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا گئے تو وہ میرے حوالے کر دے، اگر میرے حوالے نہیں کیا اور جب بعد میں مجھے پتہ چل گیا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اور اسے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اس لیے جس کسی نے بھی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پناہ دی ہو تو وہ دونوں شہزادوں کو میرے حوالے کر دے، دونوں شہزادوں کو میرے حوالے کر دے، یہ اعلان کیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جس نے بھی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا تو میں اسے بڑے انعام اور اکرام دوں گا، بہت دولت دوں گا، بہت زیادہ درہم اسے دوں گا اور بڑی دولت سے اسے نواز دوں گا جو دونوں شہزادوں کو پکڑ کر میرے حوالے کر دے گا۔ اب یہ ابن زیاد نے کہہ دیا، اب جو مال کی دولت کی حرص رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے، وہ تلاش اور جستجو میں نکل گئے کہ ہم تلاش کریں کہ کہیں سے یہ دونوں شہزادے پکڑے جائیں، مل جائے تو دونوں کو پکڑ کر ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دے، ابن زیاد ہمیں بڑے انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ اب ادھر قاضی شرح کو پتہ چلا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی شہزادوں کو پناہ دی گئے میرے حوالے کر دے، ورنہ بعد میں پتہ چلے گا تو قتل بھی کرے گا، ظلم و ستم بھی اس پر کرے گا۔ قاضی شورا گھبرا گئے اور اپنے گھر آئے اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ بیٹے اسد
آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے اور آپ نے زاد راہ تیار کیا، بچوں کو تحفے پیش کیے اور اس کے بعد کہا اے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں، اب بہت زبردست وقت آیا ہے، لگتا ہے کہ اگر تم گرفتار ہو جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے تو تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، اس لیے اللہ اکبر قاضی شورح نے تحفے تحائف پیش کیے اور اپنے بیٹے اسد سے کہا بیٹے اسد، آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے، یہ قافلے کے سنگات ان بچوں کو کر دو، یعنی قافلے کے حوالے کر دو، جو محب اہل بیت کو ان کے ہاتھوں سپرد کر دو اور کہہ دو کہ انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر، بیٹے نے بات کی گفتگو کو سمجھ لیا، مان لیا اور تسلیم کر لیا اور اللہ وہ دونوں شہزادوں کو لیا اور باب العراقین پہنچے۔ جب اس جگہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جو قافلہ یہاں سے مدینے جانے والا تھا وہ قافلہ تو پہلے ہی سے جا چکا ہے، وہ قافلہ تو یہاں سے نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ اسد نے دونوں بچوں کو لیا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگا اسی راستے پر کہ شاید راستے میں قافلہ کہیں نظر آئے تو میں کسی محب اہل بیت کو ان بچوں کو سپرد کر دوں اور پھر وہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ تیزی کے ساتھ وہ چلنے لگا کہ اچانک ایک گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ غور سے سماعت کیجئے گا کہ اچانک ایک گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو اللہ اکبر، اس اسد نے دونوں بچوں سے کہا کہ بچوں دیکھو جو مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، اسی طرف چلے جاؤ اور اللہ اکبر وہاں پہ جا کے قافلے والوں سے مل جاؤ، یہ جب گرد اڑ رہی ہے اسی راستے پر چل پڑو، آگے جا کے قافلے والوں سے ملاقات ہو جائے گی، قافلے والوں کے ساتھ مل جانا اور حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ لیکن اللہ اکبر، جس کی شہادت تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اور جنہیں بھی اس ننھی عمر میں شہید ہونا ہی گئے تو اللہ اکبر پھر اللہ اکبر وہ کسی طریقے سے بھی اپنی حفاظت کرنا چاہے، لیکن جب شہادت کا وقت متعین ہے تو پھر اللہ اکبر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بچے اس راستے پر چل پڑے کہ جو گرد نظر آئے اسی طرف چل پڑے، جب یہ چلنے لگے تھوڑا ہی آگے پہنچے تھے کہ وہ گرد ختم ہو گئی، وہ مٹی اڑنا ختم ہو گئی۔ اب یہ اللہ اکبر حیران پریشان ہو گئے کہ ہم اس مٹی کے ذریعے اللہ اکبر اس طرف جا تو رہے تھے لیکن یہاں سے تب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مٹی کس طرف اڑ رہی ہے، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ تنہے تنہا دونوں بچے گئے، محمد ابراہیم چھوٹے گئے، کوئی عمر بھی نہیں ہے زیادہ، چھوٹے سے بچے گئے۔ آپ غور کیجئے گا ان چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا کیا گیا، یہ ظالم کیسا ظلم و ستم کرتے ہیں ان بچوں پر، یاد رکھیے گا۔ اب جب یہ بچے بھی راستے میں تنہے تنہا گئے اور اسد بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہاں قافلے والوں کے ساتھ مل جانا، یہ گرد نظر آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، قافلے والوں کے ساتھ مل جانا۔ اب یہ اللہ اکبر اس راستے پر تو چل پڑے لیکن آگے جا کے گرد اڑنا بند ہو گئی تو یہ لوگ راستہ بھول گئے کہ اب ہمیں کس طرف جانا ہے، تنہے تنہا دونوں بچے راستے میں گئے۔ اللہ اکبر، اب یہ دونوں بچے آپس میں گلے ملتے گئے اور رونے لگتے گئے کہ اب ہمارا کون ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب ہم کس کے سہارے گے، اب اللہ اکبر ہمارا ساتھ کون دے گا، ہم کس راستے پر جائیں گے اور کہاں اللہ اکبر کس جگہ کو اپنے پناہ گاہ بنائیں گے۔ دونوں بچے آپس میں گفتگو کرتے گئے، روتے گئے، لیکن اللہ اکبر ذرا سوچئے آج اگر ہمارا بچہ تنہے تنہا ہو، اگر والدین نہ ہو تو اس بچے پر کیا گزرتی گے۔ تو اللہ اکبر ان بچوں کے والد کو تو شہید کر دیا گیا ہے، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا گیا، لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا گیا اور ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اکبر جو انہیں پکڑ کے میرے دربار میں پیش کرے گا بڑے انعام اور اکرام انہیں دیے جائیں گے۔ یہ تنہے تنہا ہے، راستے میں رو رہے گے کہ اللہ اکبر ابن زیاد کے جو چیلے جو سپاہی لوگ تھے مال دولت کی لالچ میں آ کر اللہ اکبر بچوں کو دیکھ لیا، گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا کہ یہ دونوں بچے گئے ہم نے پیش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اب ابن زیاد کہتا ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ ابھی کوئی معاملہ نہیں کروں گا، ابھی کوئی ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک نہیں کیا جائے گا، پہلے میں یزید سے پوچھ لوں گا، یزید جو کہے گا وہی ان بچوں کے ساتھ کیا جائے گا، یزید کا جیسا حکم ہوگا ویسا ان بچوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر جیسے یہ کہنا تھا تو ابن زیاد نے سپاہی کو حکم دیا کہ دونوں بچوں کو جیل میں رکھ دیا جائے اور جیل میں رکھ کے جیل کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ دونوں بچوں کو جیل میں رکھا گیا۔ سوچے بھوک کے اور پیاسے گئے، کہیں سے پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، بھوکے ہیں، باپ کی شہادت ہو چکی ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے جو اللہ اکبر انہیں کھانا کھلائے، انہیں پانی پلائے، انہیں سہارا دے، تسلی دے، اللہ اکبر تشفی دے،
کوئی نہیں ہے سہارا، تنے تنہا گئے، انہیں جیل میں رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، لیکن جیل کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور تھا، وہ جیل کا جو داروغہ تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ جب ان دونوں بچوں کو جیل میں دیکھا ترس آ گیا، یہ خود بھی رونے لگا کہ ان دونوں بچوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کون ہے جو ان کا سہارا ہو، کون ہے کہ اللہ اکبر جو انہیں تسلی دے۔ تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ رات ہی رات اس میں جیل میں سے دونوں بچوں کو باہر نکالا اور اللہ اکبر کوفہ سے باہر قادسیہ کے ایک قادسیہ شہر کیا جاتا ہے جس طرف وہ راستہ، قادسیہ کی راہ پر لا کے کھڑا کر دیا اور نشانی کے طور پر ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ دونوں بچوں یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اسی راستے پر چل پڑنا، آگے قادسیہ آئے گا، وہاں کوتوال سے ملاقات کرنا اور کوتوال کو یہ انگوٹھی بتانا، پھر یہ سارا واقعہ بتانا، وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ اب یہ اللہ داروغہ، جیل کا داروغہ مشکور جو تھا، اس نے دونوں بچوں کو اس راہ پر آ کے کھڑا کر دیا، نشانی کے طور پر انگوٹھی دی، وہ کہا اس راستے پر چل پڑنا۔ اللہ پر دونوں بچے وہاں پر چل پڑے، رات کا اندھیرا ہے، چل پڑے، چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے اور جب رات ختم ہو کے اللہ پر جب صبح ہوئی تو دونوں بچوں نے دیکھا کہ رات کو جس جگہ ہمیں کھڑا کیا گیا تھا گھوم پھر کے پھر اسی جگہ کھڑے گئے، گھوم پھر کے پھر اسی جگہ کھڑے گئے۔ اللہ اکبر، اب ذرا سوچئے کہ اللہ اکبر کوئی سہارا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، تنہے تنہا دونوں بچے گئے، اسی جگہ کو دیکھ کر پھر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بڑے بھائی محمد اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو تسلی دے رہے گے کہ بچے گھبراؤ نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، حضور کے صدقے میں ہمارا کوئی نہ کوئی اللہ کو بس سہارا ہو جائے گا۔ یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تسلی دے رکھا گے۔ اللہ اکبر، ادھر چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں گھبراتا، اللہ بس ذرا دیکھیے ڈر، اللہ اکبر تنہے تنہا گے لیکن اس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کو تسلی دے رہے گے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بڑے بھائی آپ بھی کوئی غم نہ کھائے، یقیناً اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ آپس میں بات کر رہے گے اسی جگہ دیکھ کے کہ ہم تو اسی جگہ موجود ہیں، یہ دونوں گھبرائے۔ اللہ اکبر، پھر نظر پڑتی ہے ایک درخت پر، ایک کھوکھلے درخت پر نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، اس کے قریب ایک کنواں ہوتا ہے، دونوں بچے اس درخت کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، دونوں بچے درخت کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک لونڈی، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی کنویں پر۔ جب وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی دونوں بچوں پر نظر پڑی، بڑے خوبصورت چہرے والے، بڑے حسین و جمیل، مسکرائے تو اللہ ان کی مسکراہٹ کے سامنے چاند کی چاندنی بھی شرما جائے، ایسی ان کی مسکراہٹ، ایسا حسین و جمیل چہرہ کہ اللہ اگر یہ چہرہ نمودار ہو جائے تو چاند کیا سورج کی روشنی بھی ان کے آگے پھیکی پڑ جائے، اتنے حسین و جمیل چہرے والے۔ اس لونڈی نے، اس عورت نے دیکھا کہ دو بچے ڈرے ہوئے، کانپے ہوئے اللہ اکبر ایک درخت کے قریب بیٹھے گئے۔ یہ لونڈی ان دونوں بچوں کے پاس گئی، یہ عورت گئی اور جانے کے بعد کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ تم دونوں کون ہو؟ اب وہ دونوں بچے ڈرے ہوئے، کانپتے ہوئے اللہ اکبر کچھ نہ کہا اور آپ پھر دونوں بچے رونے لگے، اس لیے کہ کوئی تو سہارا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر جس کے بلبوتے پر کہے کہ ہم تو اللہ اکبر ہمارے یہ سہارا ہے، ہمارے یہ آسرا ہے۔ یہ تو دونوں تنہے تنہائے اور چھوٹے گئے۔ اللہ اکبر اس عورت سے کچھ کہا بلکہ رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ اکبر، پھر عورت نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو اللہ بچے سے باپ کا نام، باپ کے تعلق سے سنا بچے اور رونے لگے، اس لیے کہ اللہ اکبر مکہ سے کوفہ آئے تو والد کے ساتھ آئے تھے، اب تو والد پہ نہیں ہے، والد کی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، بچے دونوں باپ کا نام سنتے گئے، آپ دونوں رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رو رہے گئے۔ وہ عورت سمجھ گئی، وہ عورت کہتی گئے کہ تم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو، مسلم بن عقیل کے لڑکے ہو؟ اللہ اکبر دونوں روتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہم انہی کے شہزادے گئے، انہی کے لڑکے گئے۔ اللہ اکبر، یہ عورت، یہ لونڈی کہتی گئے کہ جس کے گھر میں کام کرتی ہو، جس کی میں نوکرانی ہو، جس کی میں لونڈی ہو، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے۔ اے بچوں گھبراؤ نہیں، اے بچوں ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی مالکہ کے پاس سے لے جاتی ہوں، وہ تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رکھے گی، وہ تمہاری حفاظت کرے گی، وہ تم سے محبت سے پیش آئے گی۔ یہ دونوں بچوں کو جان میں جان آئی کہ اللہ اب تو کوئی ہمارا سہارا گئے، کوئی تو محبت کرنے والا گئے ہم سے۔ اللہ یہ دونوں بچے اس عورت کے ساتھ چلنے لگے، یہ لونڈی اللہ
اللہ اکبر لے کر آئی اپنی مالکہ کے پاس اور مالکہ کو پورا واقعہ سنایا کہ درخت کے قریب بیٹھ کر یہ دونوں بچے رو رہے تھے، ان کا کوئی سہارا نہیں گے، یہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے گے۔ اللہ اکبر جیسے کہ اس مالکہ نے ان دونوں بچوں کے تعلق سے سنا، اللہ اکبر خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اکبر اس خوشی میں اس نے یہ جملہ کہا کہ تو نے یہ بچوں کو اللہ اکبر میرے حوالے کیا گئے، ان دونوں بچوں کو مجھے سپرد کیا گئے، اس خوشی میں میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ کیا کہا؟ اس خوشی میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ وہ لونڈی آزاد ہو کے چلی گئی۔ اب یہ عورت اہل بیت سے محبت کرنے والی دونوں بچوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیش آتی ہے، محبت سے انداز میں پیش آتی ہے، دل جوئی کرتی ہے، انہیں کھانا کھلاتی ہے، پیار محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر دیکھیں ادھر یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت ان دونوں بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کیونکہ جو جیل کا داروغہ تھا مشکور، اس نے ان دونوں بچوں کو رات کو جیل ہی سے نکال دیا تھا اور قادسیہ کے راستے پلا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اب ادھر ابن زیاد نے پوچھا داروغہ جیل سے، اے مشکور، دو بچے اندر جیل میں تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو حفاظت کرنے والا تھا، تو جیل ہی کے دروازے پر کھڑا تھا، اب پتا وہ دونوں بچے کہاں گئے؟ اللہ اکبر، تو وہ مشکور سمجھ گیا، وہ مشکور اللہ اکبر بڑے اللہ اکبر محبت اور بڑے ہمت والے انداز میں جواب دیتا ہے کہ میں نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ کہا میں نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، تو یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ رہا کرتے وقت تجھے میرا ڈر نہیں لگا؟ تجھے میرا ڈر نہیں لگا؟ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا مشکور نامی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تیرے جیسے ظالم سے کبھی نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تیرے جیسے ظالموں سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ابن زیاد کہتا ہے مشکور یہ بتا کہ تجھے ان دونوں کو آزاد کر کے کیا ملا؟ آزاد کر کے تجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر، تو دیکھئے مشکور کا جواب دیکھئے، اور اللہ پر یہ مشکور کا طریقہ اور اس کا عمل اور اس کی عادت اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کا اللہ پر پتا تھا کہ میں آزاد کر دوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آزاد کیا۔ اور ابن زیاد کے سوال کرنے پر کیسے جواب دے رکھا گیا؟ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے کیا ملا دونوں بچوں کو آزاد کر کے؟ وہ مشکور نامی شخص کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر کے یہ ملا کہ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن ان دونوں بچوں کے نانا میری شفاعت فرمائیں گے، ان دونوں کے بچے، ان دونوں بچوں کے نانا اور اللہ میری شفاعت فرمائیں گے، مجھے یہ یقین ہے کہ۔ لیکن پھر یہ مشکور نامی شخص کہتا ہے کہ لیکن تو نے امام مسلم کو اللہ اکبر تو ان کا قاتل ہے، تو اس شفاعت سے محروم رہے گا، تجھے شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کے بعد وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اب تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو مشکور نامی شخص ہمت سے جواب دیتا ہے کہ یہ مشکور کی ایک جان تو کیا، اگر اللہ ہزار جانیں بھی دے گا تو ساری جانیں اہل بیت کی محبت پر قربان ہو جائے گی، ساری جانیں اہل بیت کی محبت پر قربان گئے۔ اللہ اکبر، پھر ابن زیاد نے ایک سپاہی کو کہا کہ اللہ اکبر اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، اور کہا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے، پھر اسے قتل کر دو۔ اللہ اکبر، جب یہ حکم آیا اب سنیے گا کہ اللہ اکبر ابن زیاد کا ایک سپاہی کوڑے مارنے لگا۔ جب پہلا کوڑا اتنا زور سے مارا تو اللہ اکبر مشکور نامی شخص نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کوڑے پر پڑا۔ پھر جب دوسرا کوڑا مارا تو اس نے کہا کہ یا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما۔ جب تیسرا کوڑا مارا تو مشکور نامی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب چوتھا کوڑا مارا اللہ اکبر تو یہ مشکور نامی شخص کہتا ہے اے اللہ میں تیرے محبوب کی آل کی محبت میں یہ کوڑے کھا رہا ہوں، تیرے محبوب کے آل کی محبت میں اللہ بھائی یہ کوڑے کھا رہا ہو۔ جب پانچواں کوڑا مارا تو اللہ اکبر اس نے کہا کہ اللہ مجھے اپنے محبوب اور اللہ محبوب کے آل تک پہنچا دے، یہ پانچویں کوڑے پر کہا۔ پھر اللہ اکبر جو اللہ اکبر جلاد تھا جو سزا دینے والا تھا، پھر ایسی سزا دے، ایسے کوڑے مارے، پھر اللہ اکبر یہ مشکور نامی شخص کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مشکور نامی شخص وہ
وہ بندہ گے اور وہ مرد مومن گے کہ اللہ اکبر جس نے اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا گیا، اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا. ٹھیک، ادھر یہ اللہ اکبر یہ شہید ہو چکے، ان کی شہادت ہو گئی. اب ادھر دیکھیں کہ یہ بیوی بڑی پیار محبت سے پال رہی ہے، بڑے پیار محبت سے دونوں بچوں کو پالتی ہے. رات کا وقت آیا، دونوں بچوں کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا، محبت سے پیش آئی، پیار بھری باتیں کی. اور اللہ اکبر کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ اکبر جس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہو اور بچپن کا عالم ہو، اور چھوٹے بچے تو ایسے بھی خوبصورت لگتے گے، اور یہ اللہ اکبر یہ تو اہل بیت ہے، بھلا ان کے چہروں جیسا کوئی چہرہ کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ اکبر ایک عورت کیا، زمانے کے ساری عورتیں بھی اگر ان کے چہروں کو دیکھ لے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیں. اللہ اکبر یہ عورت نے چہرہ دیکھتی رہی، محبت سے پیش آتی رہی، دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، ایک کمرہ دیا اور کہا کہ بچوں یہ کمرے میں رہنا، شور آواز نہ کرنا، اور دونوں اس کمرے میں رہنا. ایک کمرہ دے دیا. اب رات کا وقت آیا، اب ایک بدبخت اللہ اکبر جو واصل جہنم گئے، جو جہنم کا مستحق ہے، جس کا نام ہے کہ حارث. رات کو حارث آیا. اب یہ عورت کا شوہر تھا جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اس کا اللہ اکبر حارث شوہر تھا. تو اب رات کے وقت آیا تو عورت نے کہا کہ اے شوہر دین بھر کہاں تھے، روز تو کبھی دن میں کبھی چکر بھی لگاتے ہو، آج دن بھر کہاں تھے. اللہ اکبر تو یہ بدبخت حارث کہتا ہے کہ آج دن بھر دو بچوں کی تلاش میں پورا دن گزر گیا. اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو دونوں بچوں کو پکڑ کے لائے گا انہیں بڑے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. میں ان دونوں بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن یہ دونوں بچوں کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، لیکن یہ دونوں بچوں کو تلاش کرتا رہا لیکن نہ ملے. پتہ نہیں یہ دونوں بچے کہاں کھو گئے، کہاں گم ہو گئے، ملتے نہیں. اگر مل جائیں گے تو یہ اللہ اکبر حارث اپنی عورت سے کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دوں گا، ابن زیاد مجھے بڑے انعام اور اکرام سے نوازے گا. کہا اور بھی ساتھی ہے جن بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے گے. اب یہ عورت دیکھ کے حارث کو کیا جواب دیتی ہے، اپنے شوہر حارث کو جواب دیتی ہے. یہ عورت کہتی ہے کہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ اکبر دنیا کی لالچ میں اور مال دولت کی لالچ میں ان دونوں بچوں کی تلاش میں گھوم رہے گے، اور یہ ارادہ رکھتے گے کہ اللہ اکبر دونوں بچوں کو پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے بڑے انعام حاصل کریں گے. وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگیں گے. اللہ اکبر. لیکن حارث کہتا ہے چل تو مجھے نصیحت نہ کر، تو سیدھی سیدھی کھانا کھلا. اب یہ اللہ اکبر دیکھیں تو یہ عورت کھانا لے کر آئی، حارث نے کھانا وغیرہ کھایا، حارث سو گیا. اب ادھر دیکھیں دونوں بچے تنہا، رات ہے، اندھیرا گئے، کمرے میں گئے. اب رات کو بڑے بھائی محمد اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا کہ بھائی ابراہیم ابھی میں نے خواب دیکھا، ابھی میں نے خواب دیکھا. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے والد، ہمارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ ابا حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت میں چل لگے گے، حضور کے ساتھ جنت میں گئے. اور حضور نے اللہ اکبر ہمارے ابا سے کہا کہ تنہا چلے آئے مسلم بن عقیل، اپنے شہزادوں کو ظالموں کے درمیان چھوڑ کے آئے. تو کہا کہ میرے والد کی آواز سنی. بڑا بھائی کہتے ہیں کہ ابا کی آواز سنی. ابا کہہ رہے کہ میرے بچے ان قریب آنے والے گے، میرے بچے پیچھے آ رہے گے. جب بڑے بھائی نے یہ خواب سنایا، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، میں نے بھی اسی طریقے سے خواب دیکھا گیا. اللہ اکبر. پھر دونوں بچے آپس میں گلے ملتے گئے، پھر دہاڑے مار مار کے روتے گئے. اللہ اکبر. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ کیا ہمیں صبح قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہم پر کوئی رحم نہیں کھانے والا نہیں ہے، کیا ہمیں ایسے ہی قتل کر دیا جائے گا، صبح ہوتے ہی ہم پر تلواریں چمکے گی؟ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہا ہے. لیکن رونے کی آواز بلند ہوئی تو حارث جو اللہ با کھانا کھا کے گیند کی نیند سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنی عورت کو اٹھایا اور کہا کہ کون ہے؟ بچوں کی رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کون رو رہا ہے؟ تو وہ اللہ وہ عورت جو تھی اہل بیت سے محبت کرنے والی حارث کی بیوی، وہ سہم گئی، ڈر گئی کہ یہ بچے رو رہے گے. اب یہ حارث جان گیا ہے کہ اگر بچوں کے قریب پہنچ جائے گا تو یہ تو پہلے ہی سے ظالم ہے کہ اور زیادہ بچوں پر ظلم و ستم کرے گا. اور سہم گئی، کوئی جواب نہ دیا. تو حارث خود اٹھا، چراغ جلایا اور چراغ کی روشنی میں جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ کمرے تک پہنچا. کمرہ کھولا تو کیا دیکھا کہ دونوں بچے گلے مل کے آپس میں رو رہے ہیں.
دونوں بچے مل کے رو رہے ہیں۔ حارث اللہ دونوں بچوں سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ تو اللہ وہ دونوں بچے تو اللہ سمجھ نہیں تھے کہ یہی ہمارے اللہ آرام کا گئے، ہم یہاں پر آرام کے لیے، ہم کو آرام کے لیے کمرہ سونپا گیا گے، یہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے کا گھر گئے۔ دونوں بچے اللہ اکبر، آپ نے دونوں بچوں نے جواب دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے، مسلم بن عقیل کے شہزادے۔ جب یہ جواب دیا تو حارث آگ بگولا ہوا، کہا کہ دن بھر جن بچوں کی طلب میں اور تلاش میں دن بھر گھومتا رہا، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا بھی مر گیا، اور وہ دونوں بچے میرے اللہ پر گھر میں اپنے میرے گھر کو آرام کہاں بنائے ہوئے گئے، یہاں لیٹے ہوئے گئے، یہاں آرام کر رہے گئے۔ میں اللہ پر انعام پانے کی خاطر کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، اور یہاں چھپے ہوئے گئے۔ اللہ اکبر، حارث نے پھر کیا کیا، دونوں بچوں کو مارنا شروع کیا، بڑی بے رحمی کے ساتھ مارنا شروع کیا۔ ذرا آپ سوچے اگر ہمارے بچے پر اگر کوئی نارملی طریقے سے ہاتھ اٹھا دے تو ہم کبھی اس کی طرف دیکھتے نہیں گئے، اس سے ملاقات کبھی نہیں کرتے گئے کہ اس سے ہمارے بچے پر ہاتھ اٹھایا گئے۔ ذرا یہ تو سوچے، یا تو کوئی سہارا نہیں گئے، یا تو کوئی آسرا نہیں گئے، اللہ پر شہادت کا وقت قریب ہے اور ان پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بتاؤ بچوں پر کیا گزری ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب بچوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہوگا۔ ننھی سی جانے گے، حارث ظلم و ستم کرتا رہا۔ اتنے میں عورت دوڑی ہوئی آئی اور اپنے سر کو حارث کے قدموں میں رکھ دیا اور حارث سے کہنے لگی، اللہ اکبر، یہ فاطمہ کے راز دلارے گے، اللہ اکبر، یہ اہل بیت کے فرد گے، یہ امام حسین سے محبت کرنے والے گے، مسلم بن عقیل کے شہزادے گے، ان پر یہ ظلم و ستم نہ کر، ان بچوں کا نہ مار۔ ان لوگوں نے تیرا کیا بگاڑا گے، تیرا کون سا مال لوٹ لیا گے، تو دنیا کی لالچ کے خاطر، مال کے اور اللہ دولت کی لالچ کے خاطر ان دونوں بچوں کو مارے گا، ان دونوں بچوں پر ظلم و ستم کرے گا۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے حیا آنی چاہیے کہ ان دونوں بچوں پر تو ظلم و ستم کرے گا۔ اے حارث تو ایسا نہ کر، یہ میرا سر تیرے قدموں پر قربان گے، لیکن تو ایسا نہ کر، ان دونوں بچوں کو چھوڑ دے۔ لیکن جس پر شیطان سوار ہو، جس کے ذہن پر شیطانیت چھائی ہوئی ہو، وہ بھلا کب کسی کی بات کو سن سکتا ہے۔ حارث نے اپنی بیوی کو ایسی ٹھوکر لگائی، ایک کھمبے سے اللہ پر ٹکرائی، زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ حارث بچوں پر ایسا ظلم و ستم کیا، مارتا رہا، پھر رسی کے ذریعے دونوں کو باندھ دیا بچوں کو۔ ذرا اللہ وہ وقت اپنے سامنے لائے گا، وہ وقت کیسا ہوگا جو اللہ جب دونوں بچوں کو رسی سے باندھا، پھر دونوں بچوں کی زلفوں کو آپس میں پکڑ کے دونوں بچوں کی زلفوں کو ملایا اور اللہ دونوں بچوں کی زلفوں کو آپس میں باندھ دیا۔ اور پھر حارث اللہ یہ بدبخت اور اللہ یہ ایسا جہنم میں چلے گا اور یہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، جس نے اہل بیت کے چھوٹے دو ننھے پھولوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں اللہ دونوں بچوں کو باندھا، زلفیں آپس میں باندھی اور یہ کہہ کر نکلا کہ رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپو، ایسا بھی نہیں کہ آرام کرو۔ اللہ اکبر، دیکھے جس کے یہ جملے ہو پھر قیامت کا اللہ اکبر پھر وہ جہنم میں جلے نہیں تو اور کیا ہوگا، اور یہ جلتا رہے گا حارث۔ اللہ اکبر، ان دونوں بچوں سے کہا کہ رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپو، صبح میں اٹھ کے میری تلوار چمکے گی، میرا خنجر چمکے گا اور تم دونوں کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ سوچے جب حارث یہ کہہ کے چلا گیا، اب یہ دونوں بچے بندھے ہوئے گئے اور اللہ اکبر، بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ ہمیں صبح میں قتل کر دیا جائے گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کہ اللہ جب تمہیں مارا جائے گا، جب تمہیں قتل کیا جائے گا تو میں کیسے دیکھوں گا یہ اللہ یہ منظر میں آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے اے بھائی جب تجھے قتل کیا جائے گا، تجھے مارا جائے گا، تجھ پر ظلم و ستم ہوں گے، یہ تیرا بڑا بھائی کب گوارا کرے گا، اسے کیسے برداشت ہوگا، یہ اللہ تجھ پر ہونے والے ظلم و ستم کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ رات بھر دونوں بچے گفتگو کر رہے گے اور رات گزارے۔ جب صبح ہوئی حارث تلوار لے کر اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر زہر میں بجھائے ہوئے خنجر کو اٹھایا، تلوار کو اٹھایا اور لے کر کمرے کی طرف بڑھا، بچوں کی طرف آیا اور ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ اکبر دونوں بچوں کا ایسے اٹھایا جیسے اللہ اکبر ایک مزدور سامان کو اٹھاتا ہے۔ سوچے اللہ اکبر، جن کو ہاتھ میں لینے سے غلام
گلاب سے زیادہ خوشبو آتی ہو، اللہ اکبر جن کے پسینے اللہ اکبر گلابوں سے زیادہ خوشبودار ہو، بتاؤ ان کو سامان کی طرح اٹھایا گیا ہو، ظلم و ستم کیا گیا ہو، راہ پر باندھ کے رکھا گیا ہو، ان بچوں پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر جنہوں نے مسلم بن عقیل کی آغوش رحمت میں پرورش پائی ہو، جتنے امام حسین کے ساتھ اللہ اکبر رہ گئے، ان سے محبت کی ہو، امام حسین کے چہرے کی زیارت کی ہو اور خوشحالی کی زندگی گزاری ہو، اور آج یہ ظلم و ستم ہو، بتاؤ بچوں پر کیا بیتی ہوگی۔ ایک سامان کی طرح بچوں کو اٹھایا اور خچر پہ رکھا۔ کیسے آپ دیکھیں ایک تھیلی کو انسان مزدور اٹھاتا ہے اور کیسے اللہ اکبر اسے جانور پر ڈالتا ہے، ایسے دونوں بچوں کو اللہ اکبر ظالمانہ طریقے سے اٹھایا گیا اور اللہ اکبر پھر کھچر پر ڈالا گیا۔ اتنے میں اللہ اکبر حارث کی عورت آئی اور اس کی کمر کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے بدبخت تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر جن کی پیشانی کو امام حسین نے چوما گے، اللہ اکبر جنہوں نے مسلم بن عقیل کے آغوش رحمت میں پرورش پائی گئے، جو فاطمہ کے راج دلارے گئے، اللہ اکبر کہ جن کے قدم کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، آج تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر ظالم نے پھر اپنی بیوی کی نہ سنی اور ایک ٹھوکر ایسی ماری وہ دیوار پر ٹکرائی اور زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اللہ اکبر دونوں بچوں کو خچر پر ڈالا گیا اور پھر لے جایا گیا اور نہر فرات کی طرف لے کے چلنے لگے۔ جب نہر فرات آئی دونوں بچوں کو اللہ اکبر خچر سے نیچے پھینکا گیا اور ایسا بھی نہیں کہ اٹھا کے رکھا گیا۔ ذرا سوچیں ان دونوں بچوں پر اللہ اکبر وہ وقت کتنا اللہ اکبر مشکل ہوگا کہ جب ایسے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں گے، جب دونوں کو باندھا گیا ہوگا اور اللہ اکبر پانی تک پینا اللہ اکبر جن کے حق میں نہ آیا ہوگا، بتاؤ ان پر وہ وقت کیسا گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر نہر فرات کے قریب انہیں لایا گیا، پھر تلوار کے ذریعے ان دونوں بچوں کو اللہ اکبر خچر سے نیچے پھینکا گیا۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارا بچہ اگر چار پائی سے نیچے گر جائے، ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا، اور یہ اللہ اکبر دونوں فاطمہ کے راج دلارے گئے، اللہ اکبر انہیں خچر کے پشت سے ایک تلوار کے ذریعے نیچے پھینکا گیا۔ بتاؤ ان بچوں پر کتنا مشکل وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا اور وہ منظر کیسا ہوگا جب ان ظالموں نے چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر جب یہ دونوں کو نیچے اللہ اکبر پھینکا گیا، جب یہ دونوں بچے نیچے تشریف لائے، پھر ان کو جو باندھا گیا تھا وہ کھول دیا گیا۔ اللہ اکبر اب حارث نے تلوار اٹھائی اور اللہ اکبر گردن پر تلوار رکھی، چھوٹے شہزادے کی گردن پر تلوار رکھی۔ اتنے میں اس کی عورت آئی، آنے کے بعد کہا کہ اے حارث اب بھی وقت ہے، مان جا، خدا را مان جا، اللہ کے واسطے تو مان جا، ایسا ظلم نہ کر بچوں پر، کیا بگاڑا گے، تیرا سب کچھ تو سلامت ہے، کیوں ان بچوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، کیوں ان کا دشمن بن بیٹھا ہے، کیوں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ اکبر جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا اللہ اکبر جہنم کے انگاروں سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ جہنم کے سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ لیکن جن پر شیطان سوار ہو، جن کے ذہن پر شیطانیت کا اللہ با غلبہ ہو، وہ بلا کسی کی نصیحت کو کیا مانے گا؟ پھر ایک ٹھوکر لگائی اور عورت کو اللہ با دوری کی طرف پھینک دیا۔ پھر اللہ پر چھوٹے بچے پر تلوار رکھی تو اللہ با بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا بھائی کہتا ہے اے ظالم اگر قتل کرنا ہے تو مجھے کر، تجھے شرم آنی چاہیے کہ اللہ با ایک بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی پر تو ظلم کر رہا ہے، تلوار اس کی گردن پر رکھ رہا ہے، اگر کرنا ہے تو مجھے قتل کر دے، میں قتل ہوں گا تاکہ میں اپنے بھائی پر ہونے والے ظلم و ستم کو نہ دیکھوں۔ کہا کہ پہلے مجھ پر وار کر۔ اللہ با جب حارث نے تلوار اٹھا کے بڑے بھائی کی گردن پر رکھا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اے ظالم تجھے مارنا ہے تو پہلے مجھے مار۔ یہ دیکھے دونوں بچے شہادت کا جام پینے کا کتنا شوق ہے، اللہ پر رائے خدا میں قربان ہونے کا کتنا شوق ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ اللہ اکبر یہ داستان سنائے تو تمہارا بچہ امام حسین کا فرما بردار بنے گا اور اللہ پر ظالموں کے ساتھ لڑ کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا پکا مبلغ بنے گا۔ اپنے بچوں کو یہ ہیرون ہیروئن کی کہانیاں نہ سناؤ، سنانی تو یہ داستان کربلا سناؤ، یہ اللہ پر محمد ابراہیم کی اللہ پر داستان سناؤ، تمہارا بچہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا، رائے خدا میں خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا اپنے بچوں کو پاؤ گے۔ اللہ پر اپنے بچوں کو یہ داستان سناؤ۔ یہ بڑا اللہ پر چھوٹا بھائی کہتا ہے ظالم
مارنا ہے تو مجھے مار دے، میرے بھائی کو اللہ اکبر ذبح ہوتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، مجھے مار، میں اللہ اکبر تیرے تلوار کے زخم کھانے کے لیے میں تیار ہوں، میں لہولہان ہونے کے لیے تیار ہوں، مارنا ہے تو مجھے مار، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا گیا، اللہ اکبر مارنا ہے تو مجھے مار۔ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کسی کے چہرے پر ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے گے یہ دونوں شہزادے جانتے گے کہ اللہ اکبر یہ قتل تو کیا گئے، ہماری گردنوں کو تن سے الگ کیا جائے گا، لیکن اللہ اکبر یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، پھر تو ہم اپنے نانا سے ملنے والے گے، اللہ اکبر پھر تو ہم اپنے والد سے ملنے والے گے، پھر تو ہم جنت میں اپنا ٹھکانہ تھا، اللہ اکبر جنت میں جانے والے گے، جنت میں رہنے والے گے، بھلا ان سے موت سے کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر حارث نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد اللہ اکبر دونوں کی گردنوں کو تن سے الگ کر دیا۔ ذرا سوچے وہ وقت کتنا مشکل ہوگا جب یہ حارث اللہ اکبر کہ ہمارا تو ہاتھ تک نہیں اٹھتا ہے کسی چھوٹے بچے پر، یہ کیسا ظالم اور بدبخت ہوگا کہ اللہ اکبر جس نے تلوار سے دونوں بچوں کی گردنوں کو الگ کر دیا اور ذرہ برابر اسے احساس نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا وار، یہ ہوتی ہے ذہن پر شیطانیت، جب طاری ہو جاتی ہے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ اکبر یہ اہل بیت کا فرد ہے، یہ سید زادے ہیں یا کیا ہے، اس لیے شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دور رکھو۔ اگر ذہن پر اور دلوں پر شیطانیت طاری ہو گئی تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ ہے تو فرما برداری کرنی چاہیے، سید زادے تو قدم بوسی دست بوسی کرنی چاہیے، کبھی ہم یہ نہیں سوچیں گے، بلکہ اللہ وہ جو ذہن میں آئے گا، جو زبان پر آئے گا وہ بکتے جائیں گے، اگر شیطانیت سوار ہو جائے گی۔ اس حارث کے ذہن پر بھی شیطانیت سوار تھی، دونوں بچوں کو قتل کیا۔ سوچ اللہ وہ دونوں بچوں کی گردن جب تن سے الگ ہوئی ہوگی وہ وقت تک کیا ہوگا، آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، فرے اللہ اکبر جنات بھی روئے ہوں گے، جب ان ننھی جانوں پر اللہ اکبر یہ ظلم و ستم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر خیر، اس کے بعد یہ ہوا، دیکھو حارث نے کیا کیا، ان دونوں بچوں کے دھڑوں کو لے کے نہر فرات میں ڈال دیا۔ ذرا سوچے کہ اللہ اکبر کہ جن کے قدم کو چوم لے تو ہمیں جنت کی خوشبو آئے، اللہ اکبر جن کے قدم کی خاک کو چوم لے تو جنت کی خوشبو آئے، تو اللہ اکبر اس ظالم نے دونوں دھڑوں کو لے کر، دونوں دھڑ مبارکوں کو لے کر اللہ اکبر نہر فرات میں ڈال دیا۔ ایک تشت لایا اور تشت میں دیکھیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور ایک عام بھاشا میں کہتے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے، اس نے جیسا کیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا۔ ذرا سنیے، یہ دیکھیں نا، اسی لیے کہتے لالچ نہ رکھ انسان، لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ تیرے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حارث کو کیا تھا، صرف لالچ تو تھی کہ یہ ابن زیاد اسے انعام اور اکرام دے گا۔ اب ذرا دیکھیے اس بدبخت کو کیا انعام دیا جاتا ہے، وہ اللہ پر ایسا انعام ملنا بھی چاہیے، غداروں کو، بے وفاؤں کو اور اہل بیت کے دشمنوں کو ایسا ہی انعام ملنا چاہیے، اور اللہ با ایسا ہی انعام خداوندے اللہ با بارگاہ رب سے ایسا ہی دشمنان اہل بیت کو انعام ملا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اسے انعام کیا ملا، تھالی میں تشت میں دونوں اللہ بسر مبارکوں کو سجایا، کپڑا ڈالا، ابن زیاد کے دربار میں خوشی خوشی لے گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کما تدین و تدان، جیسے کیا ہے ویسا ہی تیرے ساتھ ہوگا، مت رکھ لالچ، مت چاہ دنیا اور اللہ اکبر مال کے لالچ میں، اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو خوشی میں گیا، انعام دے گا، انعام دے گا، اللہ اکبر۔ پھر یہ تشت میں سجا کے لے کے گیا، کپڑا ڈالا، ابن زیاد کے دربار میں رکھا اور ابن زیاد سے کہنے لگا، ابن زیاد میں تیرے دشمنوں کے سر لایا ہوں۔ کیا کہا، میں تیرے دشمنوں کے سر لایا ہوں، کہا کہ تو سر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ ابن زیاد کہتے ہیں میرے دشمنوں کے سر لایا ہے، ذرا بتا تو صحیح کیا کن لوگوں کے سر تو لے کے آیا ہے۔ تو جب وہ اللہ کا کپڑا ہٹایا گیا تو اللہ محمد اور ابراہیم کا اللہ وہ نورانی چہرہ تھا، اللہ تشت میں سجایا ہوا تھا۔ تو ابن زیاد کہتے ہیں یہ کون ہے، کہا کہ وہ دونوں بچے جن کی تلاش میں، جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا تو انہیں بڑے انعام اور اکرام دیے جائیں گے، میں تو ان کے گردنوں کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے بدبخت تو نے یہ کیا کیا، میں نے تو کہا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا انہیں انعام اور اکرام دیے جائیں گے، تو قتل کر کے آیا گیا، تو گردنیں لے کر آیا گیا، تجھے کیسے انعام دیے جائیں گے۔ کہا کہ اللہ یزید کو تو میں نے خط لکھا تھا کہ دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور یزید جو تو حکم دے گا اس پر میں عمل کروں گا، تو اگر یزید کا حکم آ گیا کہ دونوں بچوں کو زندہ میرے پاس بھیج دیا جائے تو پھر میں کیا کروں گا، میں کیا جواب دوں گا یزید کو۔ اللہ تو
دونوں بچوں کو قتل کر کے اللہ ان کے سروں کو یہاں لایا گیا، تجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اللہ ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اللہ ان دونوں بچوں کو اس نے قتل کیا گیا، ایک سپاہی کو حکم دیا کہ حارث کی گردن کو بھی اس کے تن سے الگ کر دیا جائے، حارث کی گردن کو بھی اس کے تن سے الگ کر دیا جائے۔ اس سپاہی کو بھی کوئی رحم نہ آیا، فوراً اللہ میاں سے تلوار نکالی اور ایک تلوار کا زبردست وار کیا، اس کی گردن بھی اس کے تن سے الگ ہو گئی۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے کما تدین و تدان، اللہ اکبر جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر یہ دونوں بچے تو شہید ہو کے جنت کی سیر کر رہے گئے، جنت میں گئے، اور ان سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن کیا ملا اسے؟ اللہ اکبر خسیرت دنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گیا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو اللہ پر حارث لے کے گیا اور اس کی گردن کو بھی تن سے الگ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر یہ تھے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کہ اللہ جنہیں بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ اللہ پر شہید کیا گیا۔ لیکن یہ شہید ہو کے بھی ہمیں درس دے کر گئے، شہید ہو کے بھی ہمیں درس دے کر گئے کہ اگر ہماری ننھی جانیں بھی ہو، اگر ہمارا اللہ اکبر بچپنا بھی ہو، لیکن بات اگر راہ خدا میں قربان ہونے کی آئے تو موت سے ڈرنا نہیں، بلکہ شہید ہو کے بھی اللہ اکبر رب کے محبوب ہو جانا، نبی کی شریعت کو بچانا، نبی کے دین کو بچانا۔ لیکن اللہ اکبر کبھی بھی مال کی لالچ میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھنا۔ یہ دونوں بچوں کی شہادتیں آج بھی اللہ اکبر ہمیں درس دیتی گئے کہ اللہ اکبر جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے گئے، قیامت تک ان کا ذکر باقی رہتا گئے، قیامت تک لوگ ان کا ذکر کرتے گئے۔ لیکن یہ حارث جس نے بدبخت نے اللہ اکبر قتل کیا تھا، بتاؤ آج کوئی اس کے نام پر فاتحہ خوانی کرنے والا ہے، کوئی دعا مانگنے والا ہے، کوئی اس کا اللہ اکبر زیارت کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج ذرا دیکھیں کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ان دونوں بچوں کے اللہ اکبر خوبصورتی کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ان کے نام کا فاتحہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر یاد رکھنا، جو رب کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے گئے تو قیامت تک ان کا ذکر باقی رہتا ہے، بلکہ قیامت میں بھی باقی رہے گا، اور انہیں اللہ اکبر کہا جائے گا کہ تو جس کی شفاعت کر اسے بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہو کے اللہ اکبر جنہوں نے اتنا بڑا مقام پایا کہ قیامت کی دن یہ جس کی شفاعت کریں گے رب اسے جنت عطا فرمائے گا، یہ جس کی شفاعت کریں گے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اے دوستو یہ محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمیں درس دیتی ہے کہ رب کے نام پر، نبی کے نام پر اپنے جان، مال، عزت، آبرو سب کو قربان کر دینا، اسی میں نجات ہے۔ اور اللہ حارث کی طرح دولت، لالچ اور دنیا کی حرص و ہوس میں آ گئے تو یاد رکھنا تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اور جس نے ایسی شہادت دی گئے تو یاد رکھنا نسلیں ان کے آباد ہو جائے گی، نسلیں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم سب دنیا کے لالچ نہ رکھے، دنیا کے اللہ مال کے لالچ نہ رکھے، ہم یہ دیکھیں کہ نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے، تو رب کے فرمان اور نبی کے فرمان پر اگر عمل کیا گئے تو زندگی بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر حارث والا کام کرتے رہو گے، لالچ والا کام کرتے رہو گے تو اللہ بخسیرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ سرشار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے اور ان کی خیرات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔